بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وعلی آلہ وصحبہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم و معزز سامعین، آج 5 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا 5واں درس، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خوب دعائیں مانگنا۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر الغفران یعنی بخشش کا مہینہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں روزے دار مرد اور عورتوں کے لیے بخشش کی نوید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والصائمین والصائمات، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان میں جس شخص کی بخشش نہ ہو تو وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین آمین آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سحری میں جلدی اٹھ کر استغفار کریں، کیونکہ یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت بتائی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور اس کے علاوہ بھی وقت سحر دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش سے محروم نہ رہیں۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ان کا اعتراف کرتے ہوئے گڑ گڑا کر اپنے پروردگار سے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ خاص طور پر سحری میں جلدی اٹھ جائے اور بخشش کی خوب دعائیں مانگے۔ سحری کے دوران کام کاج کرتے ہوئے مسلسل استغفار کرتے رہے۔ دن بھر میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ کم از کم استغفار ضرور کرے۔ غم خواری اور باہمی ہمدردی کا اہتمام۔ رمضان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور بہترین اخلاق کے اظہار کا مہینہ ہے۔ احادیث میں اچھے اخلاق کی بہت تلقین ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ سوچئے، جب عام دنوں میں اچھے اخلاق کی یہ فضیلت ہے تو نیکیوں کے اس ماہ میں کیا فضیلت ہوگی۔ لہٰذا اس ماہ میں خاص طور پر دوسروں سے نرمی کا برتاؤ کرنے، غم خواری کرنے، اوروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر و کوشش کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا ہے۔ ایک مومن کا کمال درجے کا ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ لہذا رمضان میں اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور آس پاس والوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کی خدمت کریں، سب سے ہمدردی اور نرمی کا معاملہ کریں، اور کوئی کسی پریشانی میں ہے اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر و کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔